تو آپ حیرت کیوں ہو گئے؟ میں تو شادی کیا نہیں، میرے ساتھ جنت میں کون آنا چاہے گی؟ تو آپ نے رب کی بارگاہ میں عریضہ لگایا، مالک و مولا میں نے شادی نہیں کی، میری عمر بھی نکل گئی، کاش تو مجھے دکھا دے کہ کون عورت میرے ساتھ جنت میں جائے گی، کون میری شریک حیات جنت میں ہوگی۔ آپ یہ اللہ کی بارگاہ میں لگاتار 3 دنوں تک جو ہے عریضہ پیش کرتے رہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وہ عورت بصرہ کی ہوگی، فلاں جگہ کی رہنے والی ہوگی، فلاں محلے کی ہوگی، ایسے ہوگی، یعنی ساری شکل و صلاحت کو اللہ رب العزت نے دکھا دیا۔ نام کیا تھا ان کا؟ ولیدہ تھا۔ اب دیکھیے جب حضرت عبداللہ بن زید اس عورت کا نام سن لیے تو بلا تاخیر اسی وقت جو ہے بصرہ کے لیے نکل پڑے۔ بصرہ اس محلے میں گئے، لوگوں سے پوچھا کہ ولیدہ نام کوئی عورت ہے وہاں پہ؟ لوگوں نے کہا ہے، لیکن اس کی حرکتیں پاگلوں جیسی ہیں، وہ خوبصورت بھی نہیں ہے، سانولی ہے، پاگلوں کی طرح گھومتی رہتی ہے اور لوگوں کی بکریاں اجرت پہ لے جا کر جنگلوں میں چڑھایا کرتی ہیں۔ تو یہ کہے کہ ہمیں اس سے ملاقات کرنی ہے، ہمیں اس سے ملنا ہے۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے انتظار کیجئے، وہ 2 پہر کے بعد آ جائے گی، مل لیجئے گا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ 2 پہر کس نے دیکھا؟ 2 پہر کس نے دیکھا؟ کم از کم میں ابھی نکل جاؤں جنگل کی طرف اور اسے ڈھونڈوں۔ آپ نے پتہ پوچھا کہ ولیدہ کس جنگل میں گئی ہے، کہاں بکریوں کو چرا رہی ہے؟ لوگوں نے بتایا جس جنگل میں بکریوں کو چراتی ہے وہ جنگل بڑا خطرناک ہے، وہاں شیر رہتے ہیں، وہاں جو ہے جنگلی خطرناک جانور رہتے ہیں، آپ قطعی وہاں نہ جائیں۔ لیکن آپ سوچ میں پڑ گئے کہ ایک عورت کی ذات بکریوں کو لے کے اتنے خطرناک جنگل میں جا سکتی ہے تو میں مرد ہو کے کیوں نہیں جا سکتا ہوں؟ تو آپ جب بڑھنے لگے بستی والوں نے آپ کو روکنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا نہیں مر جاؤں گا لیکن اس سے ملنے کے لیے ضرور جاؤں گا۔ مزید سے جنگل کی طرف گئے، واقعی انہوں نے دیکھا کہ جنگل میں شیر بھی دکھ رہے ہیں، بکریاں چل رہی ہیں اور شیر ان کو جو ہے چاروں طرف گھیرے ہوئے۔ حالانکہ فطرت کے خلاف شیر کا تقاضا کیا ہے؟ اگر بکری ملے اس کا شکار کر لے، اس کو کھا جائے۔ لیکن کیا ہو رہا تھا؟ بکریاں چل رہی ہیں، ریوڑ سے کوئی بکری بھگ جاتی ہے تو شیر اس کے کان کو پکڑ کر لا کر ریوڑ میں شامل کر دیتے ہیں۔ جب اس چیز کو دیکھتے ہیں پریشان حال ہو جاتے ہیں، نہیں یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ تو فطرت سے بغاوت ہے۔ شیر کا کام ہے چیخ پار کرنا، لیکن یہاں کان پکڑ کے ریوڑ میں لے کے آ رہا ہے۔ پھر کچھ دور اور آگے بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ولیدہ بکریاں نہیں چرا رہی ہیں بلکہ اپنے مسلے پہ ہیں، پیشانی جو ہے سجدے میں جھکی ہوئی ہے اور مالک مولا سے بنتی کر رہی ہیں، اس کی عبادتیں کر رہی ہیں، اس کی ریاضتیں کر رہی ہیں۔ اور جب عبادت سے فارغ ہوتی ہیں تو فارغ ہونے کے بعد کہتی ہیں اے عبداللہ بن زید تم یہاں کہاں سے آ گئے؟ غور کیجئے اس عورت کو کسی نے نہیں بتایا تھا، یہ کہیں سے چل کے مجھ سے ملنے آئے ہیں، لیکن اس عورت نے بائی نیم نام کے ساتھ کہا اے عبداللہ بن زید تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تم سے ملاقات کا وعدہ تو جنت میں تھا، دنیا میں کیوں ملنے چلے آئے ہو؟ حضرت عبداللہ بن زید نے کہا کہ ولیدہ جس خدا نے تجھے بتایا تھا کہ تمہارا ہونے والا شوہر جو ہے عبداللہ بن زید ہے، اسی خدا نے مجھے بتایا کہ تمہارے ہونے والی شریک حیات جنت میں ولیدہ۔ چنانچہ دونوں سے ملاقات کری، پھر آپ نے پوچھا اے ولیدہ میں تم سے پوچھوں کیا تم بتاؤ گی یہ جو تم یہاں شیر جو ہے بکریوں کو چرا رہی ہو، شیر جو ہے چاروں طرف سے گھیر گھیر کے لاتے ہیں، کیا شکار نہیں کر رہے ہیں؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ جب سے میں نے اللہ سے صلح کر لی ہے، اللہ کے فرامین کا مان لیا ہے، اس کے باتوں پر عمل کیا ہے کہ ان شیروں نے جو ہے میری بکریوں سے صلح کر لی ہے، ان شیروں نے جو ہے میرے بکریوں کی حفاظت کر لی ہے۔ آپ غور کریں جب بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے ہر عمل کی حفاظت فرماتا ہے، اس کے ہر کاموں کی حفاظت فرماتا ہے۔ لیکن پہلے ہم جو ہے اللہ کے فرامین پر عمل تو کریں، پہلے اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلنے کی کوشش تو کریں، لیکن ہم جو ہے صرف ہاتھ کو ضرور اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پریشانیوں کو دور کر دے، اللہ جو مصیبتوں کو دور کر دے، لیکن
عمل سے جو ہے قطعی ہم بڑھ نہیں رہے ہوتے ہیں، عمل سے جو ہے ہم اس کا نمونہ پیش نہیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ہماری دعائیں جو ہے لفظی ہوتی ہیں، عملی نہیں ہوتی ہیں، جس کی بنیاد پہ ہماری دعاؤں کو رائگاں کر دیا جاتا ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اور اگر وہی دعائیں جو ہے اگر ہم عمل کر کے اپنی بارگاہ میں کریں، یقیناً وہ دعائیں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی، اور جو ہے ہمارا دین دنیا دونوں سنورے گا۔ تو مسلمانوں، ہمیں سب سے پہلے رشتہ اگر کرنا ہے تو ہم نہیں کہتے ہیں آپ حسن نہ دیکھیں، آپ دولت نہ دیکھیں، اس کا خاندان نہ دیکھیں، یقیناً دیکھیے، لیکن اس میں فوقیت اگر کسی چیز کو دیجیے تو دینداری کو دیجیے۔ بچی نمازی ہے یا نہیں، بچہ نمازی ہے یا نہیں، بچی کے سینے میں حضرت خاتون جنت کی محبت ہے یا نہیں، اور بچے کے سینے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے یا نہیں، ان ساری چیزوں کو بھی پرکھا جائے۔ بچہ قرآن پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، بچے قرآن پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی ہے، ان چیزوں کو بھی پرکھا جائے، ان کو بھی جانچا جائے۔ تو یقیناً اگر ان ساری چیزوں کو جانچیں گے، پرکھیں گے، تو دنیا ہماری کامیاب و کامران ہوگی۔ آج ہمارے شادی کا سب سے بڑا وبال کیا ہے؟ ہم بن جہیز کی شادی نہیں کرتے ہیں، ہم بن جہیز کی شادی نہیں کرتے ہیں۔ دوسرا وبال کیا ہے؟ بنا 100-200 کے مہمانوں کی ہم شادی نہیں کرتے ہیں، بنا 100-200 مہمانوں کو بلائے ہم شادی نہیں کرتے ہیں۔ لیکن ذرا آپ کو مدینے کے سرزمین پہ لے چلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ سوچئے، نبی کا زمانہ ہے، آپ کے زمانے میں بھی رشتے ہو رہے ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کانو کان خبر بھی نہیں ہوتی ہے۔ وہ صحابی رسول اپنا رشتہ کر رہے ہیں جن کے بارے میں جنت کی بشارت دی گئی ہے کہ دنیا ہی میں اللہ کے رسول نے جن 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دی تھی، اس میں عبد الرحمن ابن عوف، وہ اپنی شادی کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بدن میں زردی کے نشان دیکھا تو پوچھا، اے عبد الرحمن ابن عوف، کیا تم نے شادی کر لی؟ آپ نے فرمایا، ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، ہاں یا رسول اللہ۔ پھر آقا کریم نے فرمایا، اولم بشات واحدہ، یعنی تم شادی کر لی ہو تو کم از کم ایک بکری سے ولیمہ ہی کر دو۔ اور یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کون تھے؟ مدینے کے سب سے مالدار شخص تھے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے روایتوں میں کہ جب آپ انتقال کر گئے تو آپ کے سونوں کو جو ہے کلاڑیوں سے کاٹ کاٹ کر جو ہے آپ کے رشتہ داروں میں، وارثین میں تقسیم کیا جا رہا تھا۔ اتنے دولت کے مالک تھے کہ وہ شادی کرتے، اور جس طرح ہم اپنا رسم و رواج بنائے ہوئے ہیں تو کیا وہ پورے مدینے کو دعوت نہیں دے سکتے تھے؟ یقیناً دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہ کر کے آپ کے غریبوں کے لیے جو ہے درس دیا۔ ہمارے پاس دولت ہے پھر بھی جو ہے ہم خرچ نہیں کر رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا، شادیوں کا آسان کرو، شادیوں کا آسان کرو تاکہ بدکاری مشکل ہو جائے، تاکہ زنا مشکل ہو جائے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم شادی اتنے مشکل کر دیے ہیں کہ زنا بدکاری آسان ہو گئی ہے۔ آپ غور کریں، کیا آپ کے ماحول میں 1500 روپے میں شادی ہو سکتی ہے؟ 1500 روپے میں شادی ہوگی؟ نہیں ہوگی، لیکن 1500 روپے میں بدکاری ہو جائے گی۔ 1500 روپے میں لوگ گناہ کر لیں گے کسی کے ساتھ۔ تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے نبی کے بتائے ہوئے نظام کو، بتائے ہوئے اصول کو پلٹ دیا۔ نبی نے فرمایا شادی کو آسان کرنا ہے، لیکن ہم نے شادی کو مشکل کر دیا۔ نبی نے فرمایا زنا کو مشکل کرنا ہے، بدکاری کو مشکل کرنا ہے، ہم نے اس کو آسان کر دیا۔ پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں ہم سب سے زیادہ پیٹے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، ہم پہ ظلم ہو رہا ہے۔ یہ سب ہمارے اعمال ہیں۔ ہم اپنے عمل کی بنیاد پہ ستائے جا رہے ہیں، ہم اپنے عمل کی بنیاد پہ جو ہے مظلوم بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کو چھوڑ دیا، اس میں عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ یقیناً ان حدیثوں کو اپنے سینے سے لگایا ہوتا تو آج ہمارے قوم کی نہ کوئی بچی اور نہ کوئی بچہ بغیر شادی کے رہتا، بغیر شادی کے نہ ہمارے قوم کی کوئی بچی نہ کوئی بچہ رہتا، لیکن ہم نے ان فرامین پر عمل نہیں کیا۔ نتیجہ نگاہوں کے سامنے، نتیجہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے کہ برائیوں کے دلدل میں ہر گھر پھنستا جا رہا ہے، ہر گھر جو ہے جگڑتا جا رہا ہے، لیکن ہم اس پہ غور کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ کس طرح سے اس گناہوں کے دلدل سے، اس برائیوں کے جال سے نکلا جائے۔ آقا کریم نے فرمایا تھا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت،
یا معاشر شباب من استطاع منکم الباء، آپ نے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو استطاعت رکھے، یعنی جو اپنے بیوی کے خرچ اٹھانے کی طاقت رکھے، وہ شادی کر لے۔ تو اب استطاعت کا مفہوم کیا استطاعت ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بہت بڑھیا گھر ہونا چاہیے، بہت دولت ہونی چاہیے، گاڑی ہونی چاہیے، یہ استطاعت تمہارا نہیں ہے، اس کو استطاعت نہیں کہا جائے گا، بلکہ وہ جو ہے محنت و مشقت کر کے اپنا اور بیوی کا خرچ چلا سکے تو کیا کرے، وہ شادی کرے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا ہے وہ، اگر اس کو یقین ہے کہ ہم جو ہے اتنی روزی روٹی نہیں کما پائیں گے کہ اپنے بیوی کا خرچہ چلا سکیں، تو میرے آقا نے فرمایا اس کے لیے روزہ رکھنا، اس کے لیے روزہ رکھنا ہے تاکہ اس کا خواہش نفس ٹوٹ جائے، نفسانی خواہشات ختم ہو جائیں اور گناہوں میں مبتلا نہ ہو سکے۔ آج ہم اپنے سماج میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کی کتنی بہن بیٹیاں اور کتنے بیٹے جو شادی کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، روزے سے اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہیں، بھوکے رہ کے اپنے نفس کو مارتے ہیں۔ ہے کوئی نوجوان ایسا؟ ہے کوئی ایسی بیٹی جو روزے سے اپنے نفس کو توڑتی ہے کوئی ایسا باپ جو اپنے بیٹی کو درس دے، اے بیٹی جو ہم اس لائق نہیں کہ ہم تمہاری شادی کریں لہذا تم روزہ رہو؟ یقیناً نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب نفس ہے اور اس کو ہم کنٹرول نہیں کریں گے تو شیطان ہر انسان کے ساتھ جو شیطان پیدا کیے گئے ہیں وہ گناہوں کی طرف بڑھائیں گے، آپ آج کے گناہوں کی طرف بڑھے گا اور جو نہیں کرنا چاہیے وہی کرے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ یقین ہے کہ ہم رشتوں کو نہیں کر پا رہے ہیں، شادیوں کو نہیں کر رہے ہیں، تو روزہ رکھنا شروع کر دیں، نبی کی سنت بھی ادا ہوگی، عبادت بھی ہوگی، گناہوں سے بھی بچیں گے۔ بھائی ایک وقت تین چیزوں پر عمل ہو رہا ہوگا لیکن ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہمارا گھر گناہوں سے بچ سکے۔ دوسری چیز ہے جہیز۔ ہم کیا کرتے ہیں شادیوں میں 2 لاکھ 3 لاکھ پلس سامان ساری چیزوں کا ڈیمانڈ کر ڈالتے ہیں۔ تاریخ کی ایک بھی کوئی روایت اور تک بتا دے کہ کسی نبی نے یا کسی صحابی نے جہیز کا مطالبہ کیا، جہیز کا ڈیمانڈ کیا ہو؟ آپ پوری تاریخ اسلام آج تک کی پڑھ جائیے، کئی تاریخ میں نہیں ملے گا کہ کسی نے جہیز مانگی، کسی نے جہیز کا ڈیمانڈ کیا ہو۔ لیکن آج کا یہ جو ہے مسلمان پتہ نہیں کس شریعت کا عمل کر کے جہیز کا ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے، کس شریعت کا عمل کر کے جو ہے جہیز مانگ رہا ہوتا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں معاشرے میں 2 طرح کے بھیک منگے ہیں، معاشرے میں 2 طرح کے بھیک مانگنے والے ہیں۔ ایک وہ بھیک مانگتا ہے جو کٹورا لے لیتا ہے، بستہ لے لیتا ہے، جھولا باندھ لیتا ہے اور در جو ہے بانسری بجا کے بھیک مانگتا ہے، اور ایک وہ بھیک مانگا ہے جو صوفہ سیٹ پہ بیٹھ کے ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے اپنے بیٹے کا جہیز کے نام پہ سودا کر رہا ہوتا ہے۔ بھیک وہ بھی مانگ رہا ہے، وہ بھی بھیک مانگ رہا ہے، اور اس کو غور ہوتا، اس کو بھروسہ ہوتا کہ ہمارے پاس اتنی دولت ہے، کہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے اور ہمارا بیٹا جو ہے اپنے بیوی کا خرچ اٹھا لے گا اور اس کے لیے اللہ کو برداشت کر لے گا، یقیناً وہ جو ہے جہیز نہ مانگتا، جہیز کے لیے لب کو نہ کھولتا، کسی چیز کا مطالبہ نہ کرتا، لیکن وہ ایئر کنڈیشن کا بیٹھا ہوا بھکاری اور وہ بھیک منگا کو اس بات پہ یقین نہیں ہے جس خدا نے اسے وہ دولت دی ہے وہ خدا اس دولت کو لینا بھی جانتا ہے۔ ہم میں آپ میں کتنے لوگ جہیز نہیں ہوں گے؟ ذرا آپ بتا دیں اس جہیز کی دولت سے آپ نے کون سی دولت بنائی ہے؟ کسی نے 1 لاکھ 2 لاکھ شادی میں جہیز دیا تو شادی کے دوسرے دن پوچھ لیجئے تو 1 لاکھ 2 لاکھ روپے آپ کا کہاں گیا؟ کہے گا پتہ ہی نہیں چلا، کہے گا پتہ ہی نہیں چلا کہاں گیا؟ اس پر آپ نے کبھی غور کیا تو وہ پیسہ کہاں گیا؟ کیوں پیسہ ضائع ہو گیا؟ اس کی برکت ہمیں کیوں نہیں ملی؟ کیونکہ وہ لعنت تھی، جہیز نہیں تھا، وہ لعنت تھی۔ کسی کا خون چوس کے ہم اپنے ارمانوں کا جو ہے ارمانوں کا دولہا نکالیں، اپنے ارمانوں کو پورا کریں، یہ شریعت نے جائز قرار نہیں دیا ہے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کی کتنی مشقتوں سے کتنی پریشانیوں کو جھیل کے پرورش کرتا ہے، اور آپ ذرا کسی سے کہیے کہ تم اپنی بیٹی ایسے ہی مجھے دے دو، کیا کوئی دینے کے لیے تیار ہوگا؟ یقین 100 جھوٹے مارے گئے۔ تمہاری کیسے جرات ہو گئی کہ تم کہہ رہے ہو کہ بیٹی کو ہمارے حوالے کر دو؟ لیکن اسلام نے ایک نظام دیا، ایک طریقہ دیا، شادی کے نام پہ، مہر کے نام پہ بچیوں کو ہم لا سکتے ہیں، لیکن صرف مہر شرط قرار دیا گیا تھا کہ تم مہر کے بدلے نکاح کر لو، لیکن ہم نے اس مہر کو جہیز سے بدل دیا۔
ہم جہیز جو ہے شرط رکھ دیے اور مہر پر سے پشت ڈال دیے، شادی ہوتی ہے، جہیز میں کوئی کچھ کچھ نہیں ہے، سب طے ہو چکا ہے، نکاح کا وقت ہوگا تو مہر کتنا رہے گا، لڑکی کے باپ کچھ اور کہیں گے، لڑکی کے باپ کچھ اور کرتے ہیں، ہر شادیوں میں ایسا ہوتا ہے، حالانکہ پہلے یہی طے ہونا چاہیے تھا، جہیز نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ہاں جہیز ہے، اگر کوئی دے تو آپ بھیجیے، منع نہیں کر سکتے ہیں۔ جہیز لینا نبی کی سنت ہے، جہیز دینا بھی نبی کی سنت ہے، لیکن مانگنا کسی کو سنت نہیں ہے، مانگنا یہ دنیا داروں کی سنت ہے، یہ دنیا داروں کا طریقہ ہے، لیکن ہم نے دنیا داروں کے طریقے پہ عمل کرنے کی کوشش کیا، دین داروں کے طریقے پہ نہیں۔ آپ دیکھیے ایک صحابی رسول آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ انتظام فرما دیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، بس ایک برتن ہے، ایک برتن ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس برتن کو لے کے آؤ۔ صحابی رسول گھر گئے، اس برتن کو لے کے آئے، آقا کریم اپنے صحابہ کے مجمع میں مسجد نبی شریف میں جب افروز ہیں تو صحابی رسول اپنے برتن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ میں آواز لگاتے ہیں کون ہے جو اس برتن کو خرید لے، کون ہے اس برتن کو لے لے؟ ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں یا رسول اللہ ہم اس کو لیں گے، ہم اس کو لے لیں گے۔ آپ نے پوچھا کیا دو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ 2 درہم دیں گے۔ تو آپ نے کہا لاؤ 2 درہم جو ہے اس صحابی نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں پر رکھ دیا۔ آقا کریم نے اپنے جنتی ہاتھوں سے اس جو ہے برتن کو اپنے اس صحابی کو دیا۔ 2 درہم لینے کے بعد میرے آقا نے فرمایا اس آنے والے شخص سے یہ 2 درہم لو، 1 درہم سے تم کلہاڑی خرید لینا اور دوسری درہم سے اپنے گھر کے راشن پتائی خرید لینا، راشن کے انتظام کر لینا۔ اب وہ صحابی رسول 2 درہم لیتے ہیں اور 1 درہم سے کلہاڑی خریدتے ہیں اور دوسری درہم سے اپنے گھر کا نانو نفقہ خرید لیتے ہیں، اور کلہاڑی لینے کے بعد صبح نکلتے ہیں، شام تک لکڑیوں کو کاٹتے ہیں، بازار میں لا کر لکڑیوں کو بیچتے ہیں، پھر شام کے راشن پتائی کا انتظام کرتے ہیں۔ کچھ وقت گزرا، کچھ جو ہے زمانہ گزرا، پھر وہ صحابی رسول آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے آقا کو ہی 2 درہم جو ہے مجھے بہت برکت دیا، مجھے بہت برکت ہوئی اور میرے پاس اتنی دولت ہو گئی ہے کہ گھر میں رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، گھر میں رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ تو آپ غور کریں، میرے آقا چاہتے کہ چادر پھیلا دیتے، چندہ کہہ دیتے، کس کے لیے تم چندہ کر دو، جیسا آج کے ماحول میں ہوتا ہے، آج کے ماحول میں ہوتا ہے، مسجدوں کے سامنے چادر پھیلا دیا جاتا ہے، مسجدوں کے سامنے دامن کو پھیلا دیا جاتا ہے، لیکن میرے آقا نے بھیک مانگنے پر مجبور نہیں فرمایا، میرے آقا نے بھیک مانگنے کا طریقہ نہیں دیا، میرے آقا نے بزنس کرنے کا طریقہ دیا، میرے آقا نے زندگی گزرنے کا باعزت طریقہ عطا فرمایا کہ تم لکڑیوں کو کاٹو گے، بیچو گے کہ تمہاری زندگی بھی خوشگوار ہوگی اور باعزت تمہیں روزگار بھی مل جائے گا۔ لیکن ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم آسان سمجھ لیے ہیں بھیک کو مانگنا، ہم آسان سمجھ لیے ہیں کسی کے پیسوں پہ عیش و عشرت کو کرنا، کسی کے پیسوں پہ جو ہے عیش کرنا، جس کی بنیاد پہ آج ہمارے سماج میں برائیاں پھیل رہی ہیں، جس کی بنیاد پہ آج ہمارے سماج میں لاقانونیت پھیل رہی ہے اور جس کی بنیاد پہ امن و شانتی جو ہے بھنگ ہو رہی ہے۔ تو آپ جو ہے کسی کو بھیک دیتے ہیں تو بھیک دینے سے پہلے جو ہے آپ اس کو کوئی ایسا ہنر دیجئے، کوئی ایسی چیز دیجئے کہ کل کے ڈیٹ کو بھیک نہ مانگے، اس کو کمانے کی کوشش کرے۔ یہ نبی کی سنت ہے اور نبی کا یہ طریقہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جہیز جیسی عبادت کو ہم لوگوں نے اپنایا، لیکن نبی نے کیا مجاز دیا کہ کمانے کے لیے اپنے دستے بازوں سے کماؤ۔ نبی نے کیا کہا کہ اپنے ہاتھوں سے کماؤ، محنت کی کمائی کرو، کسی کے دولت کے بھروسے نہ رہو۔ لیکن ہم اور آپ جو ہے کسی کے رفت جگر کو لے رہے ہوتے ہیں، کسی کے دل کے ٹکڑوں کو لے رہے ہوتے ہیں۔ وہ باپ جو ہے کتنی مشقت سے اپنے بیٹی کو پالا اور نوجوانی کی عمر تک جو ہے اس کی جو ہے حفاظت کی، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کی کہ ہماری بیٹی کے اوپر جو ہے کسی کی نگاہ نہ پڑے، ہماری بیٹی کے اوپر جو ہے کسی غیر کی نگاہ نہ پڑے۔ لیکن جو ہے ہم اس کے لفظ جگر کو لے رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ جو ہے اس کے خون کو چوس رہے ہوتے ہیں۔
साथ साथ जो है उससे जो है जिगर को छलनी कर रहे होते हैं। मुसलमानों, इंसान हर कुछ दे सकता है लेकिन अपने औलाद किसी को नहीं देता है। लेकिन ये शादी है जिसकी बुनियाद पे हर बाप जो है नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए अपने जिगर के टुकड़ों को और अपने पाले को किसी के हवाले कर रहा होता है। हम इस चीज पर गौर नहीं कर रहे हैं। एक बाप अपनी बेटी को दे रहा है, अपने खून को दे रहा है, अपनी सिंचाई हुई फल को दे रहा है। हम उस चीज से लेकर खुश नहीं है, बल्कि हम सोफा लेकर खुश हैं, हम जहेज लेकर खुश हैं, हम पैसा लेकर खुश हैं, हम तरह तरह की चीजों को लेकर खुश हैं। मुसलमानों, ये खुशी हमको कभी जो है कामयाब कामरान नहीं कर सकती है। ये खुशी जो है हमें कभी बरकत नहीं दे सकती है। अब अपने घरों में बरकत को लानी है, अपने घरों में जो है अपने सुकून को लाना है, तो नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए सादगी के साथ निकाह करनी है और सादगी के साथ शादी करके जो है अपने घरों में खैर बरकत को लाया जा सकता है। अपने घरों में जो है खैर बरकत को जो है बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जब तक हम इस पर अमल नहीं करेंगे तो हम जिस तरह से जो है अपने मुआशरे में बुराइयों को फैलता देख रहे हैं, फूलता देख रहे हैं, मजीद इसमें जो है इजाफा ही हो सकता है, कभी नहीं हो सकती है। हम लोग का काम बोलना है। लोग कहते हैं वली सब बोल के चले गए, कौन खाएगा उसे, वो भी करेंगे तो ले लेंगे। आप ये ना देखिए, आप देखिए कि आपके नबी ने क्या फरमाया है। हम जहेज देंगे, उसके गुनहगार हम होंगे, उसके जवाबदेही अल्लाह के बारे में हमें हमारी होगी। लेकिन कल अल्लाह की बारगाह हम आप नहीं कहेंगे कि मौलाना जहेज दिए थे मौलाना तो हम भी लिए। हमारी बेअमली या बदअमली आपके लिए दलील नहीं बनेगी। इतना ध्यान से सुन लीजिए, अगर हम गलत करते हैं तो आप हमारे गलत कामों को दलील अल्लाह की बारगाह में नहीं बनाएंगे। इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया है कि इतना इल्म सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पे फर्ज है कि उसका नमाज, उसका रोजा, उसका हज, उसका ज़कात, उसका ईमान, उसका अकीदा सही रास्ता, इतना सब पे फर्ज है। और आलिम बनना फर्ज किफाया है। बस्ती के एक आदमी बन गया, सारे लोग बरी हो गए, लेकिन बस्ती के सारे लोगों को कम से कम आधा आलिम बनना जरूरी है। जो आदमी नमाज का तरीका सीख जाए, हज का तरीका सीख जाए, कारोबार का तरीका सीख जाए, अपना कैसा अकीदा होना चाहिए सीख जाए, तो समझ लीजिए आधा आलिम। लेकिन हम हर कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो सीखना चाहिए उसको सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। दीन सीखना है, उसके लिए हम नहीं कोशिश करते हैं, दीन पर अमल करने की कोशिश नहीं करते हैं, फिर कहते हैं परेशान। तो कहने का लुभाव ये है कि हमें दीन को भी सीखना है, दुनिया को भी हासिल करनी है। लेकिन दीन हासिल करेंगे तब हमें दुनिया को हासिल करनी है। दीन के जरिए हमें क्या हलाल है क्या हराम है, जब हमें इल्म होगा तभी हमें पता होगा। हम जिस पैसों को कमा रहे हैं आया वो हलाल है या हराम है, हम जिस पैसे को ले रहे हैं आया हलाल है या हराम है। आज ये जहेज जैसी वबा है, ये सिर्फ दीन न होने की बुनियाद पर है। अगर दीन होता और इस सीने में कोई दर्दमंद दिल होता तो कोई जो है बाप अपने बेटी के लिए जहेज का मुतालबा न कर रहा होता। हर बाप के पास बेटा है और बेटी है, वो भी मुश्किलों से गुजरता है। लेकिन क्या लोग मिसाल देते हैं कि हम अपने बेटी को 1 लाख दिए थे तो अपने बेटे में क्यों नहीं लेंगे। ये इस्लाम